بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم تسبیحات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وہ 6 حقوق ادا کرتے ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ اسلام تعلقات کا نام ہے۔ اسلام محبت، رحمت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور یہ 6 حق وہ ہیں جو ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں نور اور ہماری زندگیوں میں رحمت بھر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 6 حقوق کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو۔ جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو۔ نمبر 3، جب وہ تم سے نصیحت مانگے تو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرو۔ نمبر 4، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ نمبر 5، جب وہ چھین کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ نمبر 6، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ عزیز دوستو، آئیے ایک ایک حق کو ایسے سمجھیں کہ وہ دل پر نقش کر جائے اور ہر عمل کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے۔ تو سب سے پہلے ہے سلام، محبت کا دروازہ۔ جب تم اس سے ملو تو سلام کرو۔ سلام صرف ایک لفظ نہیں، یہ رحمت کی دعا ہے، پیار کا پیغام ہے، دلوں کو جوڑنے والی طاقت ہے۔ جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہے میں تمہارے لیے امن، سلامتی، محبت اور خیر چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، اس بات کو سوچیں کہ اگر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو دلوں میں نفرت کہاں بچے، فاصلے پھر کہاں رہ جائیں، ایگو اور تکبر کہاں ٹھہرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سلام کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا، اور یہ وہ محبت ہے جسے آج کل ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ گھر میں، بازار میں یا مسجد میں، جہاں کہیں بھی ہو، آپ سلام کو زندہ کریں گے۔ دعوت قبول کرنا احترام کا ثبوت ہے۔ جب آپ کو آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے تو قبول کریں۔ دعوت صرف کھانا نہیں ہوتی، دعوت احترام ہے۔ یہ کہنا ہے کہ مجھے آپ اہم لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں۔ عزیز دوستو، مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہ کرنا دل توڑ دیتا ہے اور تعلقات میں فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی دعوت کو بھی معمولی سمجھ کر رد نہیں کرتے تھے، چاہے وہ سادہ کھانا ہو، چاہے ایک گھونٹ دودھ یا پھر چند کھجوریں۔ دعوت قبول کرنا دراصل دل کو قبول کرنا ہے۔ آج آپ سوچیں کہ کتنے لوگ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ مصروفیت کے نام پر منع کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ انہیں کیسا لگتا ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نصیحت، خیر خواہی اور سچائی۔ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے نصیحت مانگے تو خیر خواہی کرے۔ یہ حق سب سے بھاری ہے، کیونکہ نصیحت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت، خیر خواہی اور ایمانداری ہو۔ عزیز دوستو، نصیحت کرتے ہوئے آپ کے لہجے میں نہ تکبر ہو، نہ سختی،
نہ ہی بڑائی اور نہ ہی طنز۔ نصیحت اس طرح ہو جیسے ایک ماں اپنے بچے کو محبت سے سمجھاتی ہے، ایک دوست اپنے دوست کو غلطی سے بچاتا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کو آگ کی طرف جانے سے روک لیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، اس بات پر غور کریں کہ آج ہم نصیحت نہیں بلکہ فیصلہ سناتے ہیں۔ ہم مشورہ نہیں دیتے بلکہ ڈانٹ دیتے ہیں، اور یہ حق زندہ کرنا امت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ عیادت کرنا، دل کا سہارا اور ایمان کی مٹھاس۔ جب مسلمان بھائی آپ کا بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ بیمار انسان سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ تنہا اور سب سے زیادہ محبت کا محتاج ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، عیادت صرف ملاقات نہیں بلکہ عیادت امید دینا ہے، عیادت دعا دینا ہے، اور عیادت سب سے بڑھ کر دل کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کے پاس جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے، لا باسا طہور انشاءاللہ، گھبراؤ نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کسی بیمار کو ملنے جانا اس کی جان نہیں بلکہ اس کا دل بچاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات سوچیں کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے رحمت لکھ دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو مومن کے دل سے پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ جنازہ، آخرت کی یاد اور بھائی کا آخری حق۔ آپ کا جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ جنازہ زندگی کی سب سے سچی حقیقت ہے، اور اس میں خاموش پیغام یہی ہے کہ ایک دن تمہیں بھی اسی منزل پر پہنچنا ہے۔ عزیز دوستو، جنازے میں شرکت میت کا حق ہے، اور زندہ انسان کا علاج بھی۔ جنازے میں شریک ہونا دو چیزیں دیتا ہے، میت کو دعا اور خود کو تذکرۂ آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جنازے میں شرکت کی اس کے لیے ایک قرات اجر ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات سوچیں کہ ایک نماز جنازہ اور پہاڑ کے جتنا برابر اجر، پھر بھی ہم نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے وعدوں کی وجہ سے، ہم کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں اپنی ترجیحات دوبارہ دیکھنی ہوں گی۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ چھینک پر رحمت کی دعا، محبت کا آخری حق۔ جب آپ کا مسلمان بھائی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اسے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ چھوٹا سا عمل رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ عزیز دوستو، چھینک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور الحمدللہ اس نعمت کا شکر، اور اس کا جواب یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا ہے۔ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے رحمت کی دعا کرے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت سنت ہے جسے آج کل ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحم فرماتے ہیں۔ مسلمان امت کی طاقت نمازوں میں نہیں، عبادتوں میں نہیں، ظاہری اعمال میں نہیں، بلکہ مسلمان امت کی طاقت علاقے میں ہے، دلوں میں ہے، بھائی چارے میں موجود ہے، اور بھائی چارہ انہی 6 حقوق سے شروع ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، آج ہی سے عہد کریں کہ ہر مسلمان کو سلام کریں گے، ہر مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کریں گے،
سچی اور نرم نصیحت کریں گے، بیماروں کا سہارا بنیں گے، جنازوں میں ضرور جائیں گے اور مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کے یہ حقوق مکمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں محبت، آسانی، سکون، رحمت اور عزت کے دروازے انشاءاللہ تعالی کھول دیں گے، اور ان حقوق کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور یہ ویڈیو جب آپ کسی اور تک پہنچائیں گے تو آپ کے ذریعے کسی اور کی بھی۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔